السلام علیکم جی. میرے ساتھ آج مناہل ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وقتاً فوقتاً آپ کے لیے مونولاگ یا ڈائلاگ کی پوڈ کاسٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ ڈفرینٹ سوالات اگر مجھ سے پوچھنا چاہیں تو مناہل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کا یا اس کانورسیشن کا مقصد میرے پاس جو کچھ علم ہے وہ ویڈیو پر ریکارڈ کرانا ہے، اور کچھ سوالات میں مناہل کو دیتا ہوں جو مجھ سے پوچھ لیتی ہیں، اور کچھ ان کے پاس آتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں گی. ان کے پاس کیونکہ یہ میرے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتی ہیں اسکول میں، تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے اندر بہت ساری ان کے اندر جو کیوریاسٹی ہے وہ جاگ چکی ہے واپس، جو ہم بچوں میں ختم کر دیتے ہیں. تو ان کیوریاسٹی کو میں ان کو بھی پڑھا رہا ہوں گا اور آپ بھی سیکھ رہے ہوں. تو آج کی بات چھوٹی سی، ایسے تو آج ہم پوڈ کاسٹ کر چکے اپنی بغیر ریکارڈنگ کا انفارچونیٹلی. تو کچھ چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ میں حالانکہ ان کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان بڑا آدمی نہیں ہوتا، اور سب انسان اللہ تعالیٰ برابر بھیجتے ہیں، لیکن سب انسان تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھتے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں سے افضل ہوتے جاتے ہیں، اوپر آتے جاتے ہیں، ایک سٹیپ اوپر، بالکل سیڑھیاں چڑھنے کی طرح سے. تو اگر ہمیں 100 فلور پہ جانا ہے اور ایچ فلور پہ 50 سٹیئرز ہیں، تو ہمیں 5000 سٹیئرز کلائم کرنی. تو اگر ہمارے اسکول میں 8 لیولز ہیں، ہمارے اسکول میں 4 لیولز ہیں، تو اسی طرح سے ہم نے پوائنٹ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بندہ پہلے فرسٹ فلور پہ آتا ہے، پھر سیکنڈ فلور پہ جاتا ہے، پھر تھرڈ فلور پہ جاتا ہے. تو لائف بھی ایکچولی لیولز میں کام کرتی ہے، لیکن کوئی ہمارے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے جس میں ہم میجر کر رہے ہوں. کاش کے ہوتا. اسلام نے بتایا ہوا تو ہے کہ ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں، ثواب ملتا ہے. آپ یہ کام کریں گے تو ثواب ملے گا، یہ کام کریں گے تو گناہ ملے گا. ایکچولی تو اس کے اندر سکور ہے، لیکن ہم نے سکور کو کیپ نہیں کیا ہوا. تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، پرلا ثواب کا بھاری ہو جاتا ہے. اور جس کا پرلا، جس کا جو ثواب کا ترازو کا گناہ زیادہ ہوتا ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور جس کا پرلا ثواب کا زیادہ ہو جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اور جس کا بیلنس ہو جاتا ہے، اب اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہی کچھ کریں. تو اس میں جو انسان اپنے اوپر کام کرتا ہے، کس چیز پہ کام کرتا ہے؟ انسان اس چیز پہ کام کرتا ہے کہ بچپن سے اس کو خاص چیزیں سکھائی جاتی ہیں، زبان سکھائی جاتی ہے، ویلیو سکھائے جاتے ہیں. ایسا یہ صحیح ہے، ایسے بیٹھنا صحیح نہیں ہے، ایسے بیٹھنا صحیح ہے، یہ رنگ اچھا نہیں ہے، یہ رنگ اچھا ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی ہے. یہ سب چیزیں اس کے دماغ میں فیڈ کر دی جاتی ہیں، سافٹ ویئر میں پروگرام کر دی جاتی ہیں. پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے ملتا ہے. ان ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے وہ کوئی ایک چیز سیکھتا ہے، ایک سٹیئر سیکھتا ہے، پھر ایک سٹیئر سیکھتا ہے، پھر ایک سٹیئر سیکھتا ہے، پھر ایک سٹیئر سیکھتا ہے، اس کا لیول چینج ہو جاتا ہے. تو سارا جرنی ایک ایک سٹیئر پہ مشتمل ہے، اور اسی سٹیئر کو آپ کو پھر اپنے عادت میں کنورٹ کر دینا ہوتا ہے کہ بھئی لیول 1 سے لیول 2 میں جانے کے لیے آپ کو 20 نئی عادتیں ایڈ کرنی ہیں یا 50 نیو عادتیں ایڈ کرنی ہیں. اگر آپ نے یہ ایڈ کر لیں تو آپ آٹومیٹکلی لیول 2 آپ کا آن ہو جائے گا. اگر آپ نے مزید 50 ایڈ کر لیں تو آپ کا لیول 3 آن ہو جائے گا. کیونکہ سارا انسان کوئی چیز نہیں ہے، بٹ اس کی ویلیوز اور اس کی عادتیں. ویلیو کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میری ویلیو ہے کہ ہر آدمی مسکرائے یا میں مسکراؤں، تو یہ میری ویلیو بن گئی. جس کی ویلیو نہیں ہے، جو اس کو ویلیو نہیں دیتا، اس کے لیے بھی نہیں ہے. اور جو اس کو ویلیو نہیں سمجھتا، وہ بھی کیسا بدتمیز آدمی ہر وقت کہتا ہے تم مسکراتے رہو، الٹا اس کو سمجھ لے گا، کیونکہ اس کی ویلیو میں ہے کہ نہیں مسکرانا نہیں ہے، بری بات ہے. لڑکوں کو دیکھ کے نہیں مسکراتے، بری بات ہے. کسی نے بتا دیا کہ یہ بری ہے، یہ اچھی ہے. اب ہم نے دوبارہ اس کو اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی بری ہے یا کسی نے اپنی انفارمیشن کے حساب سے اس کو برا یا صحیح بتا دیا تھا. تو ان عادتوں سے، ان چیزوں سے انسان کا گریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور خراب کو وہ اڈاپٹ کرتا جائے گا تو وہ نیچے آتا چلا جائے گا. کل میں نے ایک ہگ کری، اور وہ یوں کر کے میں نے مولانا بشیر فاروقی کو ہگ کری. اس کی انسپریشن مجھے آئی عارف صاحب سے، سین فرانسسکو والے.
وہ کیسے آئی کہ لاسٹ ایئر نومبر میں جب ہم لوگ لاہور گئے ہوئے تھے تو ان کو امیر العظیم ملے. تو امیر العظیم آئے اور امیر العظیم کی ایک فوٹو انہوں نے مجھے بھیجی جو عارف بھائی کو وہ یوں ہگ کرے ہوئے تھے. تو میرے آنسو نکل آئے اس فوٹو کو دیکھ کے, کیونکہ امیر العظیم سے مجھے بہت محبت ہے, پیار ہے. تو میں مس کر رہا ہوں کہ کاش امیر العظیم زندہ ہوتے تو میں ان کو دوبارہ جا کے اس طرح سے پیار بھری ایک حق کرتا. ایک تو نارمل حق ہوتی ہے, ایک آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی حق سے کہ میں بچ گیا ہوں آپ کے لیے, ایک آپ ایکسپریس کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ جی آپ میرے بڑے ہیں, ہے نا, ایکسیپٹ کر لیا آپ. جیسے ہم کسی کا ہاتھ چومتے ہیں, کسی بڑے کا ہاتھ چومتے ہیں, کسی کو سلام کرتے ہیں, رکتے ہیں, تو ہم ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے تھوڑے سے درجے میں بڑے ہیں. تو جب عارف بھائی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس طرح سے, چاہے وہ کیا یا نہیں کیا, لیکن انہوں نے شو کیا کیا, اور فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں کیا تھا. وہ تو کسی نے فوٹو کھینچ لی ہوگی پیچھے سے. امیر العظیم اس طرح کے آدمی نہیں تھے کہ بھئی اس طرح کی فوٹو کھینچو. میں ہوں اس طرح کا آدمی, بھئی فوٹو کھینچو. کیوں فوٹو کھینچو؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی انسپائر ہوں. خالی میں کیوں انسپائر ہوں, مجھے کیوں, میری پوری کہانی کیوں سمجھا رہا ہوں, تاکہ کوئی انسپائر ہو, جبکہ فیوچر میں کوئی بھی کسی انسان کو ملے تو اس طرح پکڑے اور اس سے ایکسپریس کرے کہ میں آپ سے واقعی محبت کرتا ہوں. تو فار ایگزامپل ایک اور فوٹو اسی طرح کی فاطمہ سوریا بجیا کے ساتھ, تو میں نے ان کے یہاں پر باقاعدہ ان کو بچھائے ہوا کہ آپ میری گھر پہ ہاتھ رکھیں. اس فوٹو کو دیکھ کے عمران لیڈرشپ والا آیا اور میرے ساتھ کہا کہ نہیں, اب میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور میری فوٹو مجھے ایسی ہی چاہیے جیسی آپ نے اسے دی. میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ جو بولیں گے میں کروں گا. اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے, وہ دوسری بات ہے, لیکن اس وقت جو ان کا مینٹل سٹیٹس تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو ایسی فوٹو چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں. سو اس لیے میں نے ان کو حقیقت میں واقعی مولانا بشیر فاروقی صاحب سے پیار کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے کام بہت اچھے ہیں. کل انہوں نے مجھ سے پوچھا میرے بارے میں پوچھو, تو میں نے کہا آپ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے, آپ کام ہی اتنا اچھا کرتے ہیں, آپ کے پاس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے. اب میں آپ سے کیا پوچھوں کہ آپ کو خوشبو کیوں آ رہی ہے آپ کے پاس سے؟ آ رہی ہے خوشبو تو آپ اچھے لگ رہے ہیں, ختم, دیٹس اٹ, وہ گیم اوور. تو زیادہ کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کون ہیں, کیوں ہیں, یہ سب کیوں کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ حق کری تھی. اور ان فیوچر بھی انشاءاللہ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی ایسا انسان یا میرا دوست, کوئی پتہ نہیں کل کون مر جائے, پہلے میں مر جاؤں یا پہلے وہ مر جائیں. سو میرے پاس کم سے کم ان کی یادداشت محبت والی ہو. بس اس لیے میں نے وہ ایسی فوٹو بنائی. میں جب بھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملوں گا جو میرے نزدیک بڑا ہے, اس کے ساتھ میں چاہتا گا کہ میں اس کے ساتھ ایسی ہی فوٹو بناؤں اور اپنی دیوار پہ لگاؤں کہ بھئی یہ مجھے ان سب لوگوں سے محبت ہے, پیار ہے. خیر مل کے کیا کریں, اتنے سارے لوگوں سے میں ملا ہوں, مل کے کیا کریں. بل گیٹس سے ہی ملا ہوں تو مل کے کیا کریں. اگر بل گیٹس کے ساتھ میں نے یہ حق کی بھی میری فوٹو ہوتی تو میں ہمیشہ, اس کو بھی یاد رہتا ساری زندگی, مجھے بھی یاد رہتا ساری زندگی. تو یہ کہانی. اچھا ایک سوال کروں؟ جی بہت بڑا نہیں ہے. جیسے آپ نے کل ان کو حق کی تو وہ انکمفرٹیبل نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کرا لی تھی. لیکن اگر ہم ایکسپریس کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں تو ان کو کمفرٹیبل کیسے کریں؟ محبت کی نا دونوں سائڈ سے ہوتی ہے سم ٹائمز, اور سم ٹائمز ون وے ہوتی ہے. تو اگر وہ آپ کو ریٹرن میں نہیں دے رہا تو آپ پہلے اجازت مانگے. جیسے فار ایگزامپل آپ سیلفی مانگتی ہیں تو آپ ان سے اجازت مانگتی ہیں کہ جی سر میں آپ کے ساتھ, بھائی میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں, آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ تو آپ اجازت مانگ لیں گے. اور ایسے لوگ جو پبلک فگر ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کی برات بری نہیں لگتی, یاد رکھیے گا. جو ہمبل بھی ہوتے ہیں اور پبلک فگر بھی ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے آدمی ہیں, بہت زیادہ پبلک فگر ہیں, لیکن وہ ہمبل نہیں ہیں. اور میں ان کی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمبل کاش ہوتے. لیکن مولانا صاحب جو ہے نا, وہ کیونکہ ہر آدمی ان کا ہاتھ چومتا ہے تو وہ ان کو عادت ہو گئی ہے کہ بھئی اگر کوئی چپک بھی رہا ہے تو ہر طرح کے لوگوں سے جب آدمی مل لیا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بہت عجیب نہیں لگتا. تھوڑا سا عجیب لگے گا لیکن بہت عجیب نہیں لگے گا. تو آپ ان سے اجازت مانگ سکتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو حق کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ گلے لگانا چاہتا ہوں. میرے سے بہت دفعہ لوگ آ کے گلے لگا چکے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, ریحان بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو گلے لگانا چاہتا ہوں.
میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, آپ میرے ٹیچر ہیں, میں آپ کو گلے لگانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس طرح والا گلے لگانا کسی نے نہیں کیا, لیکن ویسے گلے لگانے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ جی پلیز, یا کوئی آتا ہے سر پہ ہاتھ پھیر دیں, کوئی آتا ہے گلے لگا لیں. جیسے آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں نا, آپ سر پہ ہاتھ پھیر دیں, انکل سر پہ ہاتھ پھیر دیں. ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم لڑکیوں کو تو میں نہیں کہوں گا کہ نا ادھر آؤ مجھے تم سے پیار ہے, ادھر آؤ مجھے حق کراؤ, یا آپ لڑکے کو تو جا کے نہیں کہیں گے کہ ادھر آئے مجھے آپ کو اس طرح فوٹو لینی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں, دست شفقت ڈال دیجیے, ہاتھ شفقت کا ہاتھ پھیر دیجیے, بس اتنا. آپ اس کی فوٹو لے سکتی ہیں کہ جی میں آپ سے سر پہ میرے ہاتھ پھیر دیں, میں اس کا فوٹو لینا چاہتی ہوں. تو آپ کو حدود میں رہتے ہوئے آپ مانگ سکتی ہیں فوٹو.